ہر موقع پر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلف صالحین کا کیا طریقہ ہے۔ جب ہم محرم کے ایام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ہم نے اس میں ماتم کہیں نہیں دیکھا، ہم نے اس میں غم منانا اور ہم نے اس میں غیر شرعی چیزیں کہیں نہیں دیکھی، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نیاحہ نوحہ گری سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا حدیث بخاری شریف کی، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو چہرے کو مارے، چہرے کو پیٹے اور گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی آوازیں بلند کرے، جاہلیت کی آوازیں بلند کرے، خلاف شرع باتیں بلند کرے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پیٹنے سے جیسے جاہل لوگ کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں گریبان چاک کرنے سے، اور تمام رسوم، بعض جگہ بعض حدیث میں سر منانے کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے کہ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کو اللہ اور اس آخرت پر ایمان ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ صرف بیوی کے لیے جائز ہے وہ شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن عدت گزارا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان۔ اسی لیے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کسی عزیز کا قریب ترین کا انتقال ہوتا تھا تو وہ چوتھے دن، 3 دن تو تعزیت کے، چوتھے دن وہ خوشبو منگاتی تھی اور جو ہے رنگ والا خوشبو استعمال کرتی تھی، وہ پھیلنے والی خوشبو نہیں، کہتے تھے ہمیں اس کی حاجت نہیں، لیکن چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن سوگ کی اجازت دی ہے، چوتھے دن نے، لہٰذا ہم اس سوگ کو توڑ دیں۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ اب کرنے کا جو کام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ روزے کا اہتمام، دوسرا یہ حرمت والا مہینہ جسے مولانا عبدالقیوم صاحب فرما رہے تھے، حرمت والا مہینہ محرم الحرام، یاد رکھنا چاہیے جو محترم اوقات ہوتے ہیں، جو محترم ایام ہوتے ہیں، جو محترم جگہیں ہوتی ہیں، وہاں جیسے نیک اعمال کا اجر بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، ویسے ہی وہاں گناہ پر پکڑ بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور مکہ مکرمہ کو لے لیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پہنچائے، بار بار پہنچائے اپنے فضل کر۔ مکہ المکرمہ میں یہ 2 رکعت نماز آپ گھر میں پڑھیں گے اس کو 2 رکعت کا ثواب ملے گا، بلا عذر پڑھیں گے گھر میں تو پکڑ بھی ہو جائے گی اگر فرض نماز پڑھ گے، لیکن اگر یہ اپنی مسجد میں، محلے کی مسجد میں پڑھیں گے تو بخاری شریف کی روایت ہے 25 یا 27 درجہ ثواب ملے گا زیادہ، اور اگر جامع مسجد شریف میں پڑھیں گے تو 500 درجہ ثواب ملے گا، اور اگر مسجد حرام میں یہ نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا۔ تو جگہ عظمت والی جگہ حرم پاک، وہاں آپ کو 1 لاکھ نماز کا ثواب مل گیا، ایک طرف تو یہ ہے، لیکن دوسری طرف دوسرا مسئلہ یاد رکھیے گا، اور جگہ تو گناہ کرنا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، مکہ المکرمہ میں اگر گناہ کا ارادہ بھی کر لیا اس کے پکڑ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ مکہ کے رہنے والے ہیں، مکہ شریف کے آبائی، ان کے اجداد سے لے کر وہاں تک سبھی مکہ شریف کے رہنے والے تھے، ان کے ابا جان، دادا جان، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کی سکونت چھوڑ کر طائف میں اپنی سکونت اختیار فرمائی۔ جو حجاج اکرام جاتے ہیں، الحمدللہ مجھے بھی شرف حاصل ہوا 2-3 مرتبہ جانے کا عمرے کے سلسلے میں، تو طائف میں مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آج بھی موجود ہے، تو آپ کی قبر مبارک بھی وہیں پر ہے۔ تو آپ نے طائف میں سکونت اختیار کر لی، مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا، حالانکہ مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا ثواب کتنا، 1 لاکھ نماز۔ کسی نے پوچھا تو کہا کہ بھائی مکہ شریف سے باہر اگر مجھ سے 50 گنا بھی ہو جائیں، 70 گنا ہو جائیں، مکہ میں اگر میں گناہ کا ارادہ کروں میں رس جاتا ہوں، لہذا میں مکہ شریف سے باہر رہتا ہوں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی شان تھی، یہ کہ مکہ شریف میں جیسے ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، ایسے ہی گناہ پر کیا ہو جاتی ہے، اگر کسی نے ارادہ بھی گناہ کا کر لیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس میں مول ہے۔ اسی طرح سمجھیے، تو مقام کی بات میں نے عرض کی، جگہ کی، ایسی زمانہ محرم الحرام، تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ عز بہت عطا فرمائیں گے، لیکن
اگر گناہ کریں گے، خلاف شریعت چلیں گے، خلاف سنت کریں گے اور وہ چیزیں کریں گے جن کا اسلام میں کوئی نام و نشان، تو اللہ کے یہاں پکڑ بھی ایسی ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کو وہی چیزیں اختیار کرنی ہیں جن کا حکم جناب رسول پاک